صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پر ذات پر مطلب جیسے کہ آپ سارے یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی سے تھوڑی دیر کے بعد ان کے سینئر ترین سیاستدان شیخ رشید صاحب ان کو پیش کر رہے ہیں. ویسے تو شیخ صاحب بہت محتاط ہیں, بہت میں یہ کہوں گا سمجھدار سیاستدان ہیں, لیکن اس دور میں وہ بھی قابو آ گئے ہیں. ہمیں تو کہا جاتا تھا غیر محتاط ہے, اس لیے قابو آئے محتاط سے وہ بھی قابو آئے. تو یہ میرا خیال قابو آنے کا سیزن ہے. محتاط اور غیر محتاط کی بات نہیں ہے. پر میری توقع یہ ہوگی عدالتوں سے, میری توقع یہ ہوگی کہ شیخ رشید صاحب ایک سینئر سیاستدان ہیں. ان کے لیے ان کی اس ملک کے لیے خدمات ہیں, وہ بزرگ ہیں. ان کی سیاسی میدان میں بہت خدمات ہیں. وہ پاکستان کے تمام عدالت کا بہت احترام کرتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں. اس لیے میں جو جوڈیشری کا ادارہ ہے اس سے یہ توقع کروں گا کہ وہ ان کے تمام پروفائل کو دیکھتے ہوئے, ان کی ایج کو دیکھتے ہوئے, ان کی ایجمنٹ کو دیکھتے ہوئے وہ انہیں فوری انصاف انہیں ملے گا. اور میری طرح انہیں 40 دن پابند سلاسل نہیں رہنا پڑے گا. اور اس لیے میری توقع ہے کہ آج جب وہ عدالت میں پیش کرے پولیس میں, تو ایک تو احترام کے ساتھ پیش کیا جائے, دھکم پیل نہ ہو. کیونکہ میں ان راہداریوں سے گزرا ہوا ہوں. وہ ہتھ کڑی جو آپ کے ہاتھ میں لگی ہوتی ہے وہ جتنی کھنچتی ہے اتنی وہ ٹائٹ ہوتی ہے. تو آپ شام میں جب واپس حوالات جاتے ہیں تو آپ چھلے ہوتے ہیں آپ کے بازو سارے. تو یہ تھوڑا سا پولیس بھی تھوڑا ان کا خیال کرے اس چیز کو, اور ان کے اگر ایک ہاتھ میں ہتھ کڑی لگا لی جائے تو وہ بہتر ہے, اور اگر دونوں میں لگانی ہے تو پھر ان کے لیے رستہ تھوڑا سا بنا لیں. بزرگ ہیں وہ, تاکہ وہ احترام کے ساتھ اندر جا سکیں اور ان کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو. اس ٹائم ہمارا اصل مسئلہ دہشت گردی ہے, جس پہ ہمیں سب کو مل کے جس سے لڑنا پڑنا ہے. کوئی ایک اس سے نہیں لڑ سکتا, اس سے پوری قوم کو مل کر لڑنا پڑنا. جس طریقے سے ہمارے بہادر KPK کے پولیس افسران کا اور ہمارے جوانوں کا وہاں پر جس طرح سے خون بہایا گیا ہے, وہ جب تک یہ آگ آپ کے گھر سے تھوڑی دور ہوتی ہے تو آپ کو اس کی تپش اس طرح سے بدقسمتی سے محسوس نہیں ہوتی. جب آپ کی اپنی سکن جلتی ہے آپ کو تب محسوس ہوتی ہے. مثلا میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ پچھلے 3-4 مہینے سے میرا کیس چل رہا ہے, جس میں بغاوت اور غداری کی وجہ سے سزائے موت اور عمر قید کا فرد جرم عائد ہونے کے چانسز ہیں. تو میں پچھلے دنوں صحافی حضرات کی ایک عماد یوسف کے لیے پوسٹ دیکھ رہا تھا, تو اس سے مجھے اندازہ ہوا, میں نے ایک حساب سے تو بلیسنگ سمجھی کہ چلو عماد یوسف میرے ساتھ ہے, کہ چلو صحافی بھائی شور تو میں جا رہے ہیں کہ اس میں سزائے موت بھی ہے, اس میں عمر قید بھی ہے. اگر میں کلہ ہوں تو پھر سے شاید جلدی پھٹی لکھی گئی تھی میری. سو اس لیے جب ہمارے اپنے گھر کو آگ آتی ہے نا, تب ہم محسوس کرتے ہیں, صحافی ہوں, سیاستدان ہوں, پولیس والے ہوں, کوئی اور ادارہ. تو اس لیے اب یہ جو دہشت گردی کا ناصور ہے, اس میں ہمارے افواج کے بہادر افسران اور جوانوں نے جس طریقے سے پچھلے 20 سالوں میں قربانیاں دی ہیں, ہمارے میڈیا کے لوگوں نے جیسے قربانیاں دی, ہماری عام عوام نے, ہمارے وکلا نے, آپ کو بلوچستان کا واقعہ یاد ہوگا, ہمارے ججز نے جس طریقے سے قربانیاں دی, اب یہ قوم دوبارہ متحمل نہیں ہو سکتی. اور دہشت گردی سے اگر آپ نے فائٹ کرنی ہے تو اکٹھے ہونا پڑنا ہے, اور اکٹھے ہونے کے لیے آپ کو نئے الیکشن میں جانا پڑنا ہے. کیونکہ جتنی خلیج پولیٹیکل اس ٹائم بن گئی ہے, جتنے اپنے اپنے ورژنز بن گئے ہیں چیزوں کے, جو ملک کے اندر اس ٹائم افراتفری ہے, جب تک آپ ریسیٹ کا بٹن نہیں دبائیں گے, عوام کے پاس جو اصل میں اللہ کی ذات کے بعد اقتدار اعلیٰ پاکستان کے آئین کے مطابق پاکستان کے حقیقی وارث اس کی عوام ہے, جب تک آپ عوام کو نہیں دیتے وہ اقتدار اور وہ فیصلہ نہیں کرتے کہ انہوں نے یہ اقتدار کس کو دینا. ہو سکتا ہے وہ کل کو کہیں جی ہم نے پیپلز پارٹی, نون لیگ یا PTI فلاں جماعت کو دینا ہے, جس کو وہ دینا چاہتے ہیں انہیں دینے دیں, تاکہ وہ جماعت آئے, اس کی حکومت آئے, وہ عوام کی امنگوں کے اوپر یہاں فیصلے کریں, جس سے دہشت گردی میں بھی ہم مقابلہ کریں, جس سے ہم اکانومی میں بھی مقابلہ کریں. کیونکہ آپ کے سامنے جو پیپلز پارٹی کی دہشت گردی سے نپٹنے کی اسٹریٹجی تھی, پاکستان تحریک انصاف کی بالکل مختلف تھی. جو پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی, اس سے پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی ڈفرنٹ تھی, عمران خان کی اسٹریٹجی ڈفرنٹ تھی. اب عوام کو فیصلہ کرنے دیجئے وہ کس اسٹریٹجی کو بہتر سمجھتی ہے اور کون سی اسٹریٹجی یہاں پر لاگو ہونی چاہیے. اس لیے میری توقع ہے کہ جلد از جلد ہم اس ایک چیز پہ جو آئینی ریکوائرمنٹ ہے الیکشن کی وہ پوری ہوگی. یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب روز دھمکیاں دیتے ہیں, روز جو پکڑا جاتا ہے کہتے ہیں میں نے 15 کلو ہیروئن ڈالی. بھائی آپ ڈال لیں 15 کلو, لیکن انصاف وہ والا دیں جو آپ کو ملا تھا.
آپ میرے پہ بھی ڈال لیں ساتھ، لیکن انصاف وہی والا چاہیے، جج صاحب بھی وہی والے چاہیے، تاکہ وہی انصاف ہمیں مل جائے جو آپ کو ملا تھا۔ تو اس لیے ہمیں ایک پیج پہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اس ٹائم ملک کو یگانگت کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، ہمیں سب کو ایک پیج پہ ہونے کی ضرورت ہے، جتنی پہلے شاید کبھی نہیں تھی، اور اس کا سب سے بہترین حل ریسیٹ کرنے کا ہے، تاکہ دوبارہ سے نئے سرے سے الیکشن ہو، عوام اپنے نمائندے چنیں، وہ نمائندے اپنی پالیسی اپنے منشور کی شکل میں عوام کے سامنے رکھے، وہ کہے کہ ٹیررزم کو میں نے ایسے مقابلہ کرنا ہے، اکانومی کو میں نے ایسے درست کرنا ہے۔ ہاں، میڈیا کو فیئر گراؤنڈ ملنا چاہیے کہ میڈیا سب کا انٹرویو کر سکے، سب سے بات کر سکے۔ آپ کا یہ حق ہے کہ آپ یہ سخت سوال تمام پارٹیوں سے کریں کہ جی آپ آئیں گے تو دہشت گردی سے کیسے نپٹیں گے، آپ آئیں گے تو معیشت سے کیسے نپٹیں گے، آپ آئیں گے تو بے روزگاری سے کیسے نپٹیں گے، آپ آئیں گے تو مہنگائی سے کیسے نپٹیں گے۔ تو یہ میڈیا کا حق ہے کہ انہیں یہ پلیٹ فارم ملے کہ وہ تمام بڑے لیڈرز کے سامنے کھڑے ہو کر بے باک اور دبانگ طریقے سے یہ بات پوچھ سکیں، اور وہ جواب دیں، اور پھر عوام جج کرے کہ بھائی مجھے یہ والا بندہ ٹھیک لگ رہا ہے جو اکانومی ہو یا ٹیررزم ہو یا معیشت ہو یا آپ کی اور کوئی بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، اس کے اوپر اس کی پالیسیز ٹھیک ہے، میں نے اس کو ووٹ کرنا ہے۔ وہ اس پارٹی کو ووٹ کریں، اور وہ پارٹی کوئی بھی ہو سکتی ہے، میں نے پہلے بھی کہا، وہ حکومت میں آئے اور پھر عوام کے لیے فیصلے کرے۔ جب عوام نے خود چنا ہوتا ہے نا کسی کو، تو عوام پھر اس کے اچھے برے تمام فیصلوں کو اون کرتی ہے۔ جب آپ نے میڈیا کی آپ نے بات کی، پاکستان کے میڈیا نے جانی اور مالی قربانیاں دی ہیں، ہمارا سب سے بڑا اینکر ارشد شریف شہید ہوا ہے، اور کیا کریں عام پاکستان کے لیے، اپنی گردنیں کٹوا دیں؟ دیکھیے بات یہ ہے، میڈیا نے ہمیشہ، وہ کوئی بھی دور ہو، میڈیا کے اوپر تو، کیونکہ میڈیا آواز اٹھاتا ہے، سوال کرتا ہے۔ میڈیا، جب آپ میڈیا کہتے ہیں نا، تو اکثر ہم ایک دوسرے کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں، اس طرف والے اور اس طرف والے۔ پولیٹیکل پارٹیز میں ہم میڈیا ہوتے ہیں، سب تو زیادہ رگڑا اس پاسے سانو بجتا ہے، اس پاسے تو بجتا ہے، بیکاز آپ سوال پوچھنے والے ہوتے ہیں، ہم جواب دینے والے ہوتے ہیں، ہم اکثر دونوں ہی برے لگتے ہیں۔ اور مال پانی کوئی اور بنا جاتا ہے تو ٹائم نہ تنخواہ نہیں ملتی کہ ساڈے کے پلیوں کیس کو گزرے ہوتے ہیں۔ سو اس لیے جب تک ہمیں یہ شعور نہیں آئے گا اجتماعی کہ جو آواز اٹھانے والے لوگ ہیں وہ کم از کم ایک دوسرے کے ساتھ ملیں، وہ ایک دوسرے کے دکھ کو سمجھیں، ایک دوسرے کے دکھ کو بانٹیں۔ میڈیا کے ساتھ کب زیادتی نہیں ہوئی؟ ارشد شریف کا تو پھر بہت ہی ایک انہونا سانحہ، ایک دل توڑ دینے والا، ایک روح توڑ دینے والا سانحہ ہے۔ تو میں یہ بالکل، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میڈیا نے بہت ہی ظلم سہا ہے پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں، اور میڈیا پہ سب سے بڑا تو معاشی ظلم ہوتا عام صحافی پہ، وقت پہ تنخواہ نہیں ملتی، مالک پیسہ بناتا جاتا ہے، اس کو تنخواہ نہیں دیتا، کیمرہ مین سے یہ ایک یہاں مائک ٹوٹ جائے، سٹینڈ ٹوٹ جائے، پتہ نہیں عام لوگ جو گھروں میں بیٹھے ان کو نہیں پتا، اور یہ جس طرح کا انوائرمنٹ یہاں چیزیں ٹوٹتی ہیں، گم ہوتی ہیں، تو وہ جا کے جواب دے، اس کی تنخواہ سے کٹنا ہے، اس کے بیورو چیف نے اس کو ایکسپلینیشن کال دے دینی ہے۔ تو میڈیا کا، عمران ریاض کا میں پہلے کہہ چکا ہوں، پہلے میں ادھر میڈیا سے بات کی، میں ابھی دوبارہ کہتا ہوں کہ اگر میڈیا کے کسی دوست سے اختلاف ہے تو اس سے بات چیت کریں، اس کے بیورو چیف سے بات کریں، اس کے نیوز ڈائریکٹر سے بات کریں، اس کا جو ہیڈ ہے ادارے کا، اس سے بات کریں، اس کو بیٹھ کے اپنا نیریٹو دیں، اس کا نیریٹو لیں، بات چیت سے اس مسئلے کو حل کریں، نہ کہ مقدمات ہوں اور گرفتاریاں ہوں۔ اس سے عمومی طور پر ہمارا آزادی میڈیا کا تاثر ملک وطن عزیز کا اچھا نہیں جاتا، تو یہ اچھی روش نہیں ہے۔ یہ امپورٹڈ حکومت جو رانا ثناء اللہ جو کچھ کر رہا ہے یہ درست نہیں ہے۔ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب یہ خود اپوزیشن میں تھے تو یہ آزادی اظہار رائے کے کتنے بڑے دائی تھے، تو ابھی یہ وہی صحافی ہیں، وہی پاکستان ہے، وہی کیمرے ہیں، وہی سوال ہیں، وہی جواب ہیں، اسی طرح کے سوال ہیں، کوئی مختلف سوال نہیں ہے۔ اگر جو بھی بندہ میڈیا میں آواز اٹھاتا ہے اسی لیے اندر کر دیا جاتا ہے یا اس کو قتل کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، اس بارے میں غلط ہے۔ آپ ماضی میں اپنے سیاسی ان کے بارے میں کہتے تھے کہ میں ان پہ رندہ پھیروں گا، کیا اس بیان پہ قائم ہے؟ دیکھیے میری بات سنیے، ابھی آپ اس ٹائم میرے پہ رندہ پھیر رہے ہیں، تو اس کا میں آپ سے یہی سوال کر رہا ہوں، یہی رندہ میں پھیرتا تھا بھائی، میں کہڑا سیاسی مخالفین کا دروازہ تھلے رکھ کے رندہ پھیرتا تھا؟ یہ رندہ پھیرنے کا مطلب کہ میں میڈیا کا بندہ ہوں، میں ایک بڑی اسٹرانگ وائس کے ساتھ ان کے کیے ہوئے غلط اور صحیح کام سامنے رکھتا تھا۔ نہ میں ماضی میں کبھی کسی صحافی اور میڈیا کے بندے کے ساتھ، جب میں یہاں فیڈرل گورنمنٹ میں آیا تو ہماری حکومت کے اس ٹائم بڑے مخدوش تعلقات تھے ڈان کے ساتھ اور جیو کے ساتھ، مجھے اس بات کا بڑا فخر ہے کہ میں نے برج کیا تھا ان تعلقات کو، میں نے بہتر کیا تھا، آپ دونوں اداروں سے پوچھ لیں۔ ہاں میں سخت بات کرتا ہوں، لیکن سخت بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں سیاسی مخالفین کو سزائیں دینے کی بات یقین رکھتا ہوں، میں میڈیا کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے کا یقین رکھتا ہوں۔ تو اس لیے
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਖਤ ਕਰਨ, ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਨਾ ਪਾਣ। ਇਹ ਨਰਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੇਖੋ। अमर जावेद बाजवा के हवाले देखिए राणा सनाउल्लाह, मुझे क्या लगता है वो खुद आके कहते हैं मैं गिरफ्तारियां करवा रहा हूं। वो डंके की, वो तो कह रहे हैं अभी शेख रशीद साहब के बारे में कह रहे हैं शुक्र करें मैंने 15 किलो हेरोइन नहीं डाली। और भाई आप डाल लें शेख रशीद साहब पर जज साहब वही दे दें, इंसाफ का तकाजा वही करें जो आपके साथ हुआ था, तो फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला ये है कि इस काम से निकलें। एक तरफ दहशतगर्दी का नासूर सर उठा रहा है, दूसरी तरफ इकोनॉमी, गरीब आदमी का आज आप सोचें 300 रुपए के करीब पेट्रोल होने वाला है। डॉलर आप सुबह पता करते रेट और है, शाम में रेट और है। लोगों को समझ नहीं आ रही कि वो किराया घर का दें या वो अपना दूसरे काम करें। ये मैं कोई पॉलिटिकल बातें नहीं कर रहा, ये आप सबको पता है हर जगह पर। ऊपर से अगर लॉलेसनेस हो गई, मीन या दहशतगर्दी ने सर उठा लिया, तो वतन अजीज के लोग जाएंगे किधर? तो और हम दोबारा अपने अफवाज को शहीद नहीं करवाना चाहते। हमारे बहादुर फौजियों ने 20 साल शहादतें दे के वो जंग जीती जो किसी ने नहीं जीती। हम दोबारा उस रास्ते पर नहीं चलना चाहते। हम इस मुल्क में अमन रखना चाहते हैं। वो भी हमारे बेटे हमारे भाई हैं। जब वहां कोई शहादत होती है तो हमारे घर में ही शहादत होती है।